سورة الجن آیت نمبر 24۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا۔ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان ہو رہی تھی۔ قرآن کریم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، کہ اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو نقصان میں تمہیں پہنچاؤں یا عذاب میرے ہاتھ میں ہے کہ تم پہ آئے۔ اس طرح نہیں ہے، نفع و نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں وہ عذاب پھر کب دیتے ہیں، تو پھر تلاوت شدہ آیتوں میں اس بات کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، قل ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اس کو اللہ پاک نے مدت دی ہوئی ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ تو میں نہیں جانتا۔ اس لیے کہ میں رسول ہوں اور غیب جاننا یہ اللہ کا علم، اللہ ہی کا ہے۔ اللہ پاک وہ غیب جانتے ہیں، یہ ایسی بات ہے کہ میں تو نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ رسول نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، رسول علم غیب نہیں جانتا ہے، یہ تو خاص خداوندی ہے۔ نفع و نقصان کا مالک وہ ہے، غیب کی باتوں کو وہ جانتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب جاننے والے تو اللہ ہیں، وہ اپنے اس علم کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی، اب یہ تو اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ بارش کب ہوگی، اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ اور اسی طرح رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یا آگے چل کر اور بھی دیکھا جائے یہ شقی ہے، بدبخت ہے، نیک ہے، صالح ہے، دیکھیے پھر وہاں پہ تو پھر مشین بھی فیل ہو جاتی ہے نا۔ تو آج کل کے جوان تو یہی کہتے ہیں کہ جی قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں بچہ ہے، بچی ہے، اب تو مشین بتا دیتا ہے
مشین آگے یہ بھی بتائے مالدار ہیں یا تونگر ہیں، غنی ہیں فقیر ہے، یہ بھی بتائیں جنتی ہیں جہنمی ہے، یہ بھی بتائیں تو پھر فیض ہو جاتا ہے۔ یہ خاص خدا بندی ہے، یعنی رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، شقی ہے، سعید ہے، بدبخت ہے، فقیر ہے، غنی ہے، کیا ہے، اس کے بعد دنیا میں وہ کتنا زمانہ رہے گا، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا ہے کل کو وہ کیا کرے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے پہ وہ مرے۔ یہ دوسری جگہ سے میں نے آیت پڑھی، یہ کیا ہے، یہ غیب ہے۔ تو فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ پاک غیب جانتے ہیں اور اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، یہ علم اللہ کسی کو نہیں دیتے۔ ہاں آگے پھر استثناء ہے، الا من ارتضی من رسول، ہاں جو اللہ رسول کے لیے پسند کرے اس کو بتاتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں نے اپنی امتوں سے کہا ہے، قرآن بھی اس پہ گواہ ہے، 3 دن رہو صبح ہوتے ہی تم پہ عذاب آئے گا، تعین کر دی ہے، تو پھر اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ تیسرے دن یہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اور پھر اسی طرح قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں بتلاتے ہیں، آپ وہ حالات حکایات بیان کرتے ہیں۔ وما كنت ساويا في اہل مدین، آپ میں مدین میں نہیں تھے، مدین والوں کی باتیں آپ بتا رہے ہیں، آپ طور سینا پہ نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ بیان کرتے ہیں، کدھر تھے آپ؟ تو یہ غیب کی باتیں پھر اللہ پاک آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جتنا اللہ چاہتے ہیں ارتضی من رسول، اور وہ وحی ہوتی ہے، اور وحی اس طرح ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اللہ پاک جب وحی بھیجتے ہیں اس کو اس کے آگے دائیں پھر وہ چلاتے ہیں، چوکیداری ہوتی ہے تاکہ ادھر ادھر نہ ہو، اللہ پاک کے جانب سے سیدھا رحمت دو عالم علیہ السلام تک قرآن پہنچے، بڑا فاصلہ ہے۔ فرمایا اس طرح منظم انداز میں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آگے اتر کے آتے ہیں، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ یہ سارا ترتیب اللہ بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے علم میں تو ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو ان کے پاس ہے اللہ پاک نے ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور عدد کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے ہر چیز کو شمار کیا ہے، گنا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب، کہ قریب ہے، ما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا کر دیا ہے اس کے لیے میرے رب نے میعاد، اس کو دور رکھا ہے۔ یہ اللہ ہی کا علم ہے، اس کو اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے فرمایا عالم الغیب، وہ جاننے والے ہیں غیب کا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ غیب کا جاننے والا اور وہ غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، الا، مگر، من ارتضی من رسول، جو منتخب کر رہے رسول سے، ان کے لیے جتنا اللہ چاہے پھر بتاتے ہیں، اور وہ بھی ترتیب یوں ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ،
پھر وہ چلاتے ہیں اس کے آگے اور اس کے پیچھے رصدا، نگہبان، چوکی دار، پیرے دار، منظم انداز میں، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ پہنچا چکے اللہ کے پیغامات کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور احاطہ کیا ہوا ہے اس نے جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے شمار کیا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے۔ اللہم